صاحب کے صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے. سماعت فرما لیجئے. اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغاز 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہمارے یہ سائیں بھائی ایک اور ہیں، نیا کام شروع کرنے کے حوالے سے وظیفہ جاننا چاہ رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا جو بھی جائز نیا کام ہے اس میں برکت عطا فرمائے. آپ کو چاہیے کہ روزانہ جب بھی صبح اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو اول آخر ایک ایک بار درود پاک کے ساتھ 20 مرتبہ یہ اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاموں میں مدد الہی شامل ہو جائے گی، اور جب مدد الہی شامل ہو جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام آسان ہو جائیں گے. اچھا، ڈپریشن، ذہن کام نہیں کر رہا، دماغ میں الٹے خیالات، پہلے وسوسوں کی طرف ان کا اشارہ ہے، وسوسے آتے ہیں. اب ان سارے معاملات میں یہ کس طرح سے اپنے آپ کو ان کیفیات سے دور کریں؟ جی میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو کے صفحہ نمبر 27 پر موجود یہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. جسمانی نفسیاتی مختلف بیماریوں، ٹینشن، ڈپریشن، اثرات، جادو، نظر بد اور بندش وغیرہ کے لیے ایک عجیب الاثر عمل ہے. تمام عمل گھر والے اگر یہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل گھریلو ناچاکیوں اور پریشانیوں سے نجات ملے گی، گھر امن کا گہوارہ بنے گا. تو اس میں ٹینشن بھی ہے اور جو وسوسے آتے ہیں وہ بھی شامل ہے. تو فجر کی 2 سنتوں اور ظہر، مغرب و عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں، فجر کی 2 سنتوں اور ظہر، مغرب و عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 صورتیں اس طرح پڑھیے. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیے. ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. مدت علاج تا حصول شفا. کبھی کبھی یہ صورتیں ترک کر کے کوئی اور صورت پڑھ لیجئے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 548 پر مسئلہ نمبر 30 پر ہے. صورتوں کا معین یعنی فکس کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی صورت پڑھا کرے مکروہ تنزیہی ہے، مگر جو صورتیں احادیث میں وارد ہیں ان کو کبھی کبھی پڑھ لینا مستحب ہے، مگر مداومت یعنی ہمیشگی نہ کرے کہ کوئی واجب نہ گمان کرے. تو آپ اس روحانی علاج پہ عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ڈپریشن اور ٹینشن سے اور وسوسوں سے نجات حاصل ہوگی. ماشاءاللہ. اچھا، یہ ہم استخاروں کے لیے کال تھیں زینت علی، ان کے گھٹنوں میں درد ہے، جوڑوں پٹھوں میں درد ہے، ان کے ساتھ کیا استخارہ آیا؟ دوا بھی کوئی اثر نہیں کری ان پر؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان کے ساتھ کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 258 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ورد کیجئے. کمر میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو یا جسم میں کہیں درد ہو، انشاءاللہ عز و جل اس کے پڑھنے سے درد جاتا رہے گا. کبیر بھائی کا کیا اشارہ آیا؟ کاروباری تنگی کا شکار ہے یہ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش کا معاملہ آ رہا ہے. انہوں نے کہا گھر میں بے سکونی ہے، طبیعت بھی خراب رہتی ہے، کاروبار بھی نہیں ہے. تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں کہ ہر نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 100 بار اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیا کریں. 100 بار اسے پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں بھی برکت ہوگی اور حلال و آسان روزگار بھی ملے گا. نعمان بھائی کا مسئلہ آیا ہے، بس ان کی خراب رہتی اکثر، ان کے ساتھ کیا اشارہ آیا؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی وقتی طور سے آزمائش کا معاملہ ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پہ آپ نے کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ تحریر فرمایا ہے. تو آپ بھی اس پر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل. آپ نے کہا بس نہیں چلتی ہے جس کی وجہ سے کافی مسائل ہیں،
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سادہ کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا لیجئے، انشاءاللہ شیطان کا گزر نہیں ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں، جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عزوجل کاروبار خوب چمکے گا۔ تو آپ بھی اسے لکھ کر 35 بار بسم اللہ شریف اپنی بس میں لٹکا لیجئے، انشاءاللہ عزوجل جو بھی رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں کاروباری دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اذان ظہر ہو رہی ہے، آئیے اذان کا جواب دیں۔ اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا إله إلا الله لا الہ الا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محمود الذي وعدنا شفاعته لك الحمد میٹھے میٹھے سائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے میں آپ کے ویڈیو سوالات بھی ہیں، آئیے آپ کے ویڈیو سوالات دیکھتے بھی ہیں اور اس کا روحانی علاج بھی ہم مبلغ دعوت اسلامی سے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ اگر کسی کا معدہ خراب ہو یا درد رہتا ہو تو اس سے بچنے کا روحانی علاج عطا فرمائے۔ جی، معدے کی خرابی اور اس کی تکلیف سے شفا یابی کا اور محفوظ رہنے کا عملی علاج تو یہ ہے کہ جو طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز فرمودہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ تو اس عمل پر جو عمل اختیار کر لے انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے پیٹ کے امراض سے وہ محفوظ رہے گا۔ جی، کوئی روحانی علاج بھی اس کا؟ یہ روحانی علاج اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔
میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 56 پر موجود یہ روحانی علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ پارہ 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109 ہے۔ بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یا مومی کاغذوں پر زردے کے رنگ سے یہ آیت مبارکہ لکھیے انشاءاللہ عز و جل، اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ صبح، دوپہر اور رات ایک ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پی لیجئے۔ مدت علاج 40 دن ہے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے شفا حاصل۔ انشاءاللہ مزید ویڈیو سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کے جسم میں درد ہوتا ہو تو اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ جسم میں درد کا روحانی علاج، جی جسم میں درد کا روحانی علاج یہ ہے اللہ پاک کا صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ورد کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل جسم میں کہیں پہ بھی درد ہوگا اس سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ آئیے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز ہیں، ان کے ہم استخارے کرتے ہیں، روحانی علاج بھی اس کے پیش کرتے ہیں، چلا دیجئے۔ سعیدہ بی بی محمد وقاص، کام کی تھوڑی بندش آئی ہوئی ہے، مہینہ ایک ہو گیا ہے جس کام کے لیے رکاوٹ آ جاتی ہے بیچ۔ وقاص بھائی، کام میں رکاوٹ، کام کی بندش ہے، ابھی آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ وقاص بھائی مزید کال چلائیے۔ تو سر میرا نام ہے فیصل اور میری امی کا نام ہے ربینہ، مجھے استخارہ کرنا ہے، میری طبیعت صحیح نہیں رہتی اور میری چانس بالکل بند ہے، نوکری بھی نہیں ملتی ہے۔ طبیعت بھی خراب ہے، نوکری بھی نہیں ہے، ابھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں فیصل بھائی، مزید کال چلائیے۔ نام غلام فاطمہ، والدہ کا نام زبیر بی بی۔ وہ مسئلہ یہ ہے یہ 6 ماہ سے بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی، دم درد بھی بہت کرایا، دوائی بھی بہت لیا، ٹھیک نہیں ہو رہی، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے اس کا۔ اچھا جی، استخارہ کر کے ابھی اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میری امی کا نام تنیز مائی ہے اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت یعنی بیمار رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ مسئلہ رہتا ہے، دوائی بھی کھا رہے ہیں پھر بھی تھوڑا بہت مسئلہ رہتا ہے، بیماری یعنی تھوڑا سانس کا مسئلہ ہے اور کبھی سر میں درد، کبھی جسم میں درد، کبھی بخار ہو جاتا ہے، ایسا یعنی مسئلہ ہے۔ جی ابھی آپ کی والدہ محترمہ کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ کارلی بات کر رہا ہوں، میری ایک بھتیجی ہے چھوٹی سی، اس کی عمر 5 سال ہے، وہ رات کو اٹھ کر بہت روتی ہے اور ضد کرتی ہے، گھنٹوں گھنٹوں روتی رہتی ہے اور اپنے سے بڑوں سے بدتمیزی پھر کرنے لگتی ہے۔ اس کی ماما کا نام سلمہ بی بی ہے اور اس کی نانی کا نام نسرین بی بی ہے۔ کیا ہے جس کا مسئلہ ہے اس کا نام تو آپ نے بتایا نہیں۔ چلیں، یہ روتی رہتی ہے اور ضد کرتی ہے، اس کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میں فیصل آباد سردار آباد سے بات کر رہا ہوں، میرا استخارہ کر دیں، میں نے حفظ کرنا ہے۔ میرا نام حماد منظور اور میری والدہ کا نام نسرین بی بی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمائے۔ استخارہ اس چیز کا ہوتا ہے جس میں نفع و نقصان دونوں پہلو ہوں، وہ جس میں نفع ہی نفع ہے، دنیا اور آخرت کا نفع ہے، اس کا استخارے کی تو جو حفظ کرنا چاہ رہا ہے، عالم علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، حج پہ جانا چاہ رہا ہے، عمرے کے لیے جانا چاہ رہا ہے، نیک کام کرنا چاہ رہا ہے، وہ ہے نا نیکی اور پوچھ پوچھ، تو اس میں استخارے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، آپ اس کو شروع فرما دیجیے گا، البتہ آپ کے لیے حفظ آسان ہو جائے اور آپ بآسانی حافظ قرآن باعمل بن جائیں، اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو کامیابیوں کا اور کامرانیوں کا وظیفہ عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ ابو کا نام گلاب خان اور میری دادی جان کا نام شمع، اور اس کا استخارہ کرنا ہے کہ اس کے تعویذ کیے ہوئے اور کبھی کام پہ جاتے تو ان کے بازو میں درد پڑتا ہے یا پیٹ میں درد پڑتا ہے۔ اچھا جی، غلام حسین صاحب بھائی کا استخارہ کرنا ہے، ان پہ کوئی عملیات؟ جی غلام حسین بتایا غالباً، تو استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا معاملات ہیں ان کے اوپر۔ اچھا جی، کئی سائیں بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے ہیں، سب سے پہلے ہمارے سائیں بھائی ہیں وقاص بھائی، جی انہوں نے اپنے کام کی پریشانی بتائی ہے، کیا استخارے اچھا ان کا روحانی علاج شاہ فرما دیجیے گا۔ وقاص بھائی کے کام کے حوالے سے کام کے حوالے سے، جی 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 اللہ پاک ان کے روزگار میں برکت دے اور ان کو حلال و آسان روزگار بآسانی
میسر آئے، اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا وہاب 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ مدت علاج جو ہے وہ 40 دن ہے، 40 دن اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار مل جائے گا۔ اچھا جی، کنیز ماں ان کا ہی پرابلم کو یہ ہے کہ ان کی بیماری کی شکایت ہے، بیمار رہتی ہیں، دوا وغیرہ بہت کی ہے لیکن کچھ آرام نہیں آیا، تو ان کا کیا روحانی علاج ہے؟ جی، بیماری سے شفا یابی کے لیے میرے شیخ طریقہ امیر سنت کی کتاب مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 254 پر موجود اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا واجدو یا واجدو جو کچھ کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑھا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی، ایک صاحب بھائی نے اپنی بھتیجی کا مسئلہ بتایا، رات کو اٹھ کر روتی ہے، ضد کرتی ہے اور بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، تو ان کا روحانی علاج شاہ فرما دیے۔ جی، ان کے لیے روحانی علاج بیمار عابد صفحہ نمبر 36 نظر اور ہر قسم کے شر سے بچوں کی حفاظت کے لیے باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر بچوں پر دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بچے نظر لگنے وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا جی، حماد بھائی ہیں، یہ انہوں نے بتایا کہ حفظ کرنا چاہ رہے، جی تو ان کے لیے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ جو سبق یاد کرے وہ ان کو یاد ہو جائے کرے، اور یاد ہو جانے کے بعد وہ اس کو یاد بھی رکھنے میں کامیاب ہو جائے، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ ہو۔ دیکھیے، دعوت اسلامی کی جو بھی مطبوعہ کتاب ہوتی ہے یا رسالہ ہوتا ہے، اس کے شروع میں ایک دعا لکھی ہوتی ہے، جی، کتاب پڑھنے کی دعا، اور کوئی بھی قرآن پاک کی دعا، قرآن پاک پڑھتے ہیں اس سے پہلے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ ہمارے مدرسۃ المدینہ میں طلباء کرام کو پڑھائی بھی جاتی ہے، سبحان اللہ، غالباً جامعۃ المدینہ میں بھی یہ دعا یہ پڑھائی جاتی ہے ماشاءاللہ، اس سے پہلے، سبق شروع ہونے سے پہلے۔ جی جی، تو جو کوئی یہ دعا اپنا سبق اسباق وغیرہ پڑھنے سے پہلے پڑھ لیا کرے گا تو جو کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یاد رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ استخاروں کے جواب سماعت فرما لیجئے۔ جی، فیصل بھائی کے ساتھ کیا اشارہ آیا؟ ان کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور روزگار بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش، جادو اثرات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے یا مسبب الاسباب، 500 بار اول آخر درود شریف 11 بار بعد نماز عشاء قبلہ رو باوضو ننگے سر ایسی جگہ پڑھیے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، تو آپ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل حلال و آسان روزگار ملے گا اور تمام مسائل بھی دور ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، پھر یہ غلام فاطمہ بنت زبیدہ 6 ماہ سے بیمار ہیں، جن کا کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ استخارہ کیے گئے، استخارے میں کوئی عمل بندش، جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، دائمی مریض ہر وقت یا معیدو پڑھتا رہے، اللہ رب العزت صحت عنایت فرمائے گا انشاءاللہ۔ غلام حسین بھائی، ان کے بارے میں پوچھا، ان پہ تعویذ تو نہیں ہوئے، کوئی عملیات تو نہیں ہوا؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو اثرات، عمل بندش کے معاملات نہیں آ رہے ہیں، کوئی تعویذ وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پیٹ میں درد رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا آسان عمل ہے یا عظیمو، یا عظیمو، یہ 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے درد سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اس سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ مزید کال وغیرہ کرنا چاہیں، استخارے کروانا چاہیں، روحانی علاج جاننا چاہیں تو نمبر ملاحظہ فرمائیں 02134858711، اس پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ www.dawat-islami.net، اس کے اوپر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے، وہاں سے بھی استخارے کروائے جا سکتے ہیں، اور ہمارے دعوت اسلامی کا جو آفیشیل پیج ہے فیس بک کا، روحانی علاج اور استخارہ، اس آپ فیس بک آئی ڈی پر جا کر بھی آپ اپنا استخارہ کروا سکتے ہیں اور روحانی علاج وغیرہ حاصل فرما سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے
یا الہ العالمین بطفیل رحمت للعالمین، جن جن بیماروں نے، پریشان حالوں نے، بیماروں نے ہمیں کالز کی، ان کی تمام پریشانیاں بیماریاں دور فرما۔ آمین۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے دکھ درد پریشانیاں دور فرما دے، آمین۔ ہماری سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم۔